خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وراثت میں حصہ نہیں دیا، حالانکہ وراثت میں ان کا حصہ بنتا تھا۔ اس کے لیے بطور دلیل کے جو حدیث مبارک پیش کی جاتی ہے، پہلے وہ سماعت فرمائیں، پھر اس کے جوابات پیش کرتے ہیں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 4035۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ان فاطمہ علیہ السلام والعباس اتیا ابا بکر یلتمسان میراثہما ارضہ من فدک وسہمہ من خیبر فقال ابو بکر سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقۃ انما یأکل آل محمد فی ھذا المال واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی وراثت کا مطالبہ فرما رہے تھے۔ نمبر 1 باغ فدق سے، نمبر 2 خیبر سے جو ان کا حصہ تھا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ہم انبیاء ہیں، ہماری وراثت نہیں ہوتی، جو مال ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہاں البتہ آل محمد اس مال سے کھا سکتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ اب اس حدیث کی بنیاد پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فدق اور خیبر سے اپنا حصہ مانگا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا۔ پہلا جواب ذہن نشین فرما لیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، اس میں میراث چلتی ہی نہیں ہے۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 6730 کہتی ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردنا ان یبعثنا عثمان الی ابی بکر یسألنہ میراثہن۔ ازواج مطہرات نے چاہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ بنائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں بھیجیں اور اپنی وراثت کا مطالبہ کریں، پوچھیں وراثت کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الیس قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کیا اللہ کے نبی کا ارشاد تمہیں یاد نہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ ہم نبی ہیں، ہمارا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، ہمارے مال میں میراث نہیں ہوتی، ہم جو مال چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کے مال میں وراثت ہے ہی نہیں۔ اسی طرح حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 474 ہجری، البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں حضرت زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ پوتے، حضرت علی کے بیٹے ہیں حسین، ان کے بیٹے ہیں علی، ان کے پھر بیٹے ہیں زید، وہ فرماتے ہیں اما لو کنت مکان ابی بکر رضی اللہ عنہ لحکمت بما حکم بہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فی فدق، اگر میں ابو بکر کی جگہ پر ہوتا تو میں وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، یعنی مال میراث میں تقسیم نہ کرتا۔ روافظ کی کتب میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ نبی کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ شیعہ مصنف ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی، وفات 328 ہجری، اصول کافی باب صفت العلم فضلہ و فضل العلماء، ان ابی عبداللہ کہتے ہیں جعفر صادق فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وذالک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، اور انبیاء اپنی وراثت میں درہم اور دینار چھوڑ کے نہیں جاتے،
وَإِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِّنْهَا أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ انبیاء اپنی وراثت میں احادیث چھوڑتے ہیں، جس نے ان احادیث کو لیا اس نے بہت بڑا حصہ لے لیا۔ شیعہ مصنف ابو منصور احمد بن علی تبرسی، وفات 560 ہجری۔ احتجاج تبرسی، احتجاج فاطمۃ الزہراء علی القوم لما منعوها فدک، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا انی اشہد اللہ وکفا بہ شہیدا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور اللہ گواہ کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ کے ہوتے کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں۔ انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما لا نورث ذہبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا، ہم انبیاء اپنی وراثت میں نہ سونا، نہ چاندی، نہ گھر اور نہ زمین چھوڑ کے جاتے ہیں۔ وَإِنَّمَا نُورِثُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْعِلْمَةَ وَالنُّبُوَّةَ، ہماری وراثت میں کتاب ہے، حکمت ہے، علم ہے اور نبوت ہے، یعنی نبوت سے متعلق جو امور ہیں، علوم۔ وَمَا كَانَ لَنَا مِن طُعْمَةٍ فَلِوَلِيِّ الْأَمْرِ بَعْدَنَا أَن يَحْكُمَ فِيهِ بِحُكْمِهِ، باقی جو ہمارے ذرائع معاش ہیں وہ بعد میں ہونے والے خلیفہ کے ذمے ہوتے ہیں، وہ اپنی ثوابدید کے مطابق فیصلے کیا کرتے ہیں۔ دوسرا جو آپ ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ سمجھایا کہ پیغمبر کی وراثت نہیں ہے اور وراثت نہیں دی، لیکن آپ نے دیا کیا وہ بھی تو ذکر کرے نا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاوارث تو نہیں چھوڑا، انہوں نے فرمایا کہ آل محمد کا خرچہ ہمارے ذمے ہے، آل محمد کو یہاں سے مال ملتا رہے گا، اور میں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ آل محمد کی محبت کو ترجیح دیتا ہوں۔ حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث 4035۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ جو ہم وال انبیاء چھوڑیں وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ انما یاکل آل محمد فی ھذا المال، آل محمد اس مال میں کھائیں۔ واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں اس سے زیادہ پسند کرتا ہوں، محبوب رکھتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے زیادہ صلہ رحمی کروں۔ تیسرا جو آپ ذہن نشین فرمائیں، اگر پیغمبر کی وراثت جاری ہوتی، نبی کا مال میراث میں تقسیم ہوتا، تو پھر یہ ازواج مطہرات کا بھی حق ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو دے دیتے۔ اگر نبی کی وراثت ہو تو انہیں اپنی بیٹی کو نہیں دیا تو بتائیں کسی اور کو وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کا معنی وراثت ہے نہیں، ورنہ ازواج مطہرات کو ملتی۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث 6730۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ازواج مطہرات نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نمائندہ بنا کر بھیجنا چاہا حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں، تاکہ اپنی میراث کا بارے میں ان سے پوچھیں۔ حضرت عائشہ نے کہا الیس قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقۃ، نبی کے مال میں میراث نہیں چلتی، پیغمبر کا مال صدقہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں امی عائشہ خود فرما رہی ہے اگر وراثت ہوتی تو زہرا کا حق تھا تو حضرت امی عائشہ کا بھی تھا، انہوں نے کہا ہم نہیں لے سکتے چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھا دی ہے۔ چوتھا جواب دیکھیں، اگر مال باغ فدق میں یہ وراثت کے طور پہ حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا حق ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو اس وقت اپنی بیوی کا حق وصول کر لیتے، اب تو ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے دور خلافت میں بھی اس حق کو وصول نہیں کیا، اس کا معنی کہ حق نہیں تھا۔ چنانچہ شیعہ عالم سعید السامرائی
حجج النہج المختار من نہج البلاغہ، اس میں لکھتے ہیں فلما وصل الامر الی علی بن ابی طالب علیہ السلام، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، کل ما فی رد فدق، ان سے گفتگو کی گئی کہ باغ فدق کو آپ لیں، فرمایا انی لاستحیی من اللہ ان ارد شیئا منع منہ ابو بکر و امضاہ عمر، مجھے اس بات سے حیا محسوس ہوتی ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق نے فیصلہ فرمایا میں اس کو بدل دوں، اور جس فیصلے کو عمر رضی اللہ عنہ نے برقرار رکھا میں اس فیصلے کو تبدیل کر دوں، یہ ممکن نہیں۔ جواب نمبر 5، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ فیصلہ فرمایا کہ نبی کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی، لہذا زہرا کو بھی وراثت میں مال نہیں مل سکتا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیصلہ تھا کہ جس کو حضرت زید بن علی بن حسین بن علی بھی فرما رہے ہیں، جو کہ سیدنا علی المرتضیٰ کے پڑپوتے ہیں، علی کے بیٹے حسین، ان کے بیٹے علی، ان کے بیٹے زید۔ چنانچہ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، البدایہ والنہایہ، باب بیان انہ قال لا نورث، حضرت زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب فرماتے ہیں اما لو کنت مکان ابی بکر رضی اللہ عنہ لحکمتہ فیما بما حکم بہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فی فدق، اگر میں ابو بکر صدیق کی جگہ پر ہوتا تو میں وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ اس پوری جوابات پر ایک بنیادی اشکال ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ اشکال یہ ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، نبی کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی، تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو مکانات اور حجرے کیوں دیے گئے؟ ان کو جو حجرے دیے گئے، مکانات دیے گئے، تو اس کا معنی کہ میراث نبی کی ہوتی ہے، پیغمبر کی بیویوں نے وصول کی ہے، تو پھر زہرا کا کیا قصور تھا کہ ان کو نہیں دی گئی؟ جواب ذہن نشین فرما لیں، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے پاس جو حجرے تھے وہ بطور میراث کے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو حجرے بنا کے دیے اور ان کے حوالے کر دیے، ہدیہ اور قبضہ، وہ مالک تھی، اپنی زندگی میں آپ نے بیویوں کو مکان بنا کر دے دیے، تو وہ تو وراثت میں ان کو دیے ہی نہیں گئے۔ آج بھی اگر کوئی شوہر اپنی زندگی میں مکان بنائے اور بیوی کو ہبہ کرے، بیوی کا قبضہ بھی کرا دے، بیوی کا نام کرا دے، اس کی تو بیوی مالک ہے، اس میں تو وراثت نے وہ تو تقسیم نہیں ہوگا، اس نے وضاحت کر دی ہے۔ تو ازواج مطہرات کو جو مکان تھے ملے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ان کو بنا کے دیے اور ان کو ان پر قبضہ بھی دے دیا۔ اور یہ صرف ازواج مطہرات کو نہیں دیے، حضرت فاطمہ تو زہرا کو بھی آپ نے مکان بنا کے دیا تھا، خود حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ نے مکان بنا کے دیا تھا، ان کے اندر بھی وراثت جاری نہیں ہوئی، یہ مکانات ان کے اپنے تھے۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 3096، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یقتسم ورثتی دینارا ما کنت بعد نفقت نسائی و معونت عاملی فهو صدقۃ، میرے میراث یعنی میرا ترکہ میرے بعد ایک دینار بھی تقسیم نہ کریں، میں جو مال چھوڑ جاؤں اس میں سے میرے عاملوں کی تنخواہ اور میری بیویوں کا خرچ نکال کر باقی سارا مال صدقہ کر دیا جائے۔ اس حدیث سے بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کا خرچ مقرر فرما کر باقی تمام ترکہ کو صدقہ قرار دیا ہے۔ تو ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے اور حضرت نے بطور وراثت کے نہیں دیے، نہ انہیں بطور وراثت کے لیے، بلکہ نفقہ سکونت کے حکم کے اندر آتا ہے کہ جس طرح نان و نفقہ شوہر کے ذمے ہے تو آپ نے زندگی میں ان کو دے کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ بلکہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر بعض علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر پر استدلال کیا ہے، پیغمبر اپنے جانے کے بعد بھی نفقات ان کو دے رہے ہیں، نفقہ اس کا معنی کہ حضور آج بھی زندہ ہیں اور ازواج مطہرات ان کے نکاح کے اندر